تو جو لوگ بے تحاشا مسائل میں بلکہ پورے دین میں احداث کے مرتکب ہیں، وہ کس قدر اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے مستحق بنیں گے اور اس کا نشانہ بنیں گے۔ بدعتی انسان جو ہے اس سے خطرناک انسان اور کوئی نہیں۔ کئی اس کے اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ جو بالکل دیکھا بھالا کھلی آنکھوں سے دیکھنے والا اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے، اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دی۔ تکمیل دین کی خبر ہے۔ تکمیل دین کا معنی کیا ہے؟ اب یہ دین کامل ہے، اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں، ایک نقطے کی، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اضافے کی گنجائش نہیں۔ یہ تکمیل دین کا معنی ہے۔ اور یہ بدعتی لوگ دین میں اضافے، بے تحاشا مسائل کا اختراع، معنی اللہ کے دعوے کی تکذیب ہے۔ اللہ فرما رہا دین مکمل، یہ کہتا کہاں مکمل؟ اس میں فلاں کمی، فلاں کمی، فلاں کمی، مکمل تو ہم کر رہے ہیں، مکمل ہمارے بزرگوں نے کیا اسے۔ یہ تکذیب۔ ایسا انسان کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا باغی اس دین کا۔ اور بدعتی انسان کا دوسرا کردار استدراک ہے۔ استدراک کا معنی کمی کو دور کرنا، یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اس دین میں جو اللہ نے اتارا یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، وہ کمی ہم نے پوری کی، ہم نے اس کو دور کیا۔ استدراک کا عمل، اللہ پر استدراک، یا اللہ تیرے کام میں یہ کمی تھی، وہ ہم نے پوری کی، ہمارے باپ دادوں نے پوری کی، ہمارے بزرگوں نے پوری کی، ہمارے بڑوں نے پوری کی۔ اس سے بڑا کوئی باغی ہو سکتا ہے؟ تیسری چیز، بدعتی انسان جو ہے ایک بدعت کو جاری کر کے یا جاری شدہ بدعت کو اپنا کر گویا شارع بننے کی کوشش کر۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک عظیم قول ہے، من استحسن فقد شرع، جس شخص نے کوئی کام اچھا سمجھا، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، مگر وہ کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، اچھا سمجھ کے اپنا لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بدعت حسن ہے، ٹھیک ہے، نئی چیز ہے، قرآن کتاب و سنت میں نہیں ہے، وہ بدعت حسن ہے، انہی کا رد مقصود ہے۔ کسی کام کو اچھا سمجھے، اچھا سمجھ کے اپنا لے، اچھا سمجھ کے جاری کر دے، فقد شرع، اس نے شارع بننے کی کوشش کی۔ شارع اللہ ہے، معنی اس نے اللہ کی گدی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، سب کے لیے شریعت میں نے بنائی، اللہ فرمائے میں نے بنائی، اللہ شارع، شرع لکم من الدین، تم سب کے لیے دین بنانے والا اللہ ہے۔ تو بدعتی کیا چاہ رہے؟ خود شارع بننا، اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ بات نہ بھی ہو، اس کا عمل اس اظہار کے لیے کافی ہے کہ وہ شارع بننے کی کوشش کرے۔ تو اس سے بڑا اللہ کے دین کا باغی ہے کوئی؟ اب ایسے انسان سے دوستی ہو سکتی، محبت ہو سکتی؟ دین کی غیرت کے تقاضے کیا ہیں؟ ایسے انسان کے قریب جائے جائے، اس سے محبت اور پیار کی جائے، کوئی اس کا امکان ہے؟ نہیں، اس کا قرب اختیار کرنا نمبر 1 عقیدہ الولاء والبراء کے منافی، اور دین اسلام میں یہ عقیدہ سب سے اونچی کڑی ہے ایمان کی۔
نبی رسول کی حدیث ہے کہ اوثق اور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ کے لیے۔ یعنی سب سے مضبوط کڑی، اس کا معنی یہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرو۔ اب تعلقات پہلے والے نہیں، ان تعلقات کو دیکھو۔ الولاء والبراء کا عقیدہ، دوستی اور محبت اللہ کے لیے، اور نفرت اور عداوت اور بغض یہ بھی اللہ کے لیے۔ محبت کے قابل کون ہیں؟ جو اللہ کے دوست ہیں۔ بغض کے قابل کون ہیں؟ جن کا اللہ دشمن ہے۔ تو اس سے بڑے باغی کون ہو سکتے ہیں جو اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہیں، اللہ کی تکذیب کریں، اللہ کے کام کا استدراک کریں کہ یا اللہ تیرے کام میں یہ کمی ہے، پوری ہم کر رہے ہیں، استدراک، اور پھر شارع بننے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ محبت کے قابل ہیں۔ عقیدہ الولاء والبراء کے منافی، پھر ان سے ملنا ان کا تزکیہ ہے، بدعت کی تقویت ہے۔ اور اگر یہ ملنا مظاہر عمومی میں ہو، عوام الناس کو دھوکہ دینا، پھر بھئی لوگ کیا جانیں ان عقیدوں کی باریکیوں کو؟ وہ تو یہ دیکھیں کہ ہمارے بڑے فلاں بندے سے مل رہے ہیں، حالانکہ بدعتی ہے، مانا وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی بدعات کی تقویت ہے۔ یہ اخترار العامہ جو عوام الناس ہے ان کو دھوکہ دینا ہے۔ اور جب بھی کسی بدعتی انسان سے ملو گے، محبت کرو گے، یہ ان کی بدعت کی تقویت ہے۔ اور بدعت کی تقویت اگر منظر عام پر آ گئی، پھیل گئی، تو یہ سنت کا اماتہ ہے، سنت کی موت ہے۔ سنت کی قوت بدعت کی موت ہے، اور بدعت کی قوت سنت کی موت ہے۔ اور بہت سے علماء محدثین کا قول بھی ہے کہ اگر بدعت کو جاری کرو گے تو اس کے مقابلے کی سنت مر جائے گی، پھر وہ سنت قیامت تک قائم نہیں ہو سکے گی۔ تو بڑے مفاسد ہیں، اس میں بڑے مفاسد ہیں۔ اہل بدعت سے ملاب ان کی تقویت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، بدعت کی تشہیر بھی ہے، اور بدعت کی تشہیر اور بدعت کی تقویت جو ہے یہ سنت کو کمزور کرنے والی، امادہ تو سننا ہے۔